अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सियासी फ़ैसला आने जा रहा है जो मुतय्यन करेगा बड़ी जमातों के मुस्तकबिल को। एक बैरोमीटर बन चुका है सियालकोट डस्का NA-75 का इलेक्शंस, जहां पे झगड़ा पड़ा चंद पोलिंग स्टेशन पे, बल्कि चंद नहीं 23 पोलिंग स्टेशन जिसके प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए। फिर मज़ीद 30 के करीब पोलिंग स्टेशन जहाँ पे पोलिंग मुअत्तल रही, 2 अफराद कत्ल हुए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो आइनी इदारा हैं उनके अपने जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनके अगवा होने से मुतल्लिक़ जो उनकी अपनी मालूमात थी, और फिर उन्होंने जो कोशिशें की पंजाब हुकूमत के IG पुलिस से, चीफ़ सेक्रेटरी से रब्ता करने की, तो बड़ी ही पुरस्कार किस्म की हक़ाइक़ सामने आए कि सुबह 6 बजे तक प्रिजाइडिंग अफसर 23 पोलिंग स्टेशन के गायब रहे और फिर सुबह 6 बजे अचानक सब के सब वापस आ गए, और उनमें से तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरों के पास जो नताइज थे वो तब्दील हो चुके थे। और रात को जब ये पोलिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद ये प्रिजाइडिंग अफसर अचानक गायब हो गए। ये मामला इलेक्शन कमीशन में गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पूरे NA-75 डस्का में इलेक्शन दोबारा होंगे। नून लीग की जो उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने इस फ़ैसले को तस्लीम किया, मगर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे अली असजद मल्ही, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और अब डस्का का इलेक्शन जो है एक बैरोमीटर बन गया है, एक अना का मसला बन गया है, ना सिर्फ 2 बड़ी सियासी जमातों में, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद 2 बड़े आइनी इदारों के बीच भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने खसूसी आइनी अख्तियारात का भी इस्तेमाल किया। और न सिर्फ ये कि नौशीन इफ्तिखार ने जो है इन हक़ाइक़ की बुनियाद पे बाद में कहा कि पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने आइनी अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस मुनीब हैं, वो अभी आज दोबारा इस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। और फ़ैसला क्या आने जा रहा है ये मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यूँ लग रहा है कि मामला, जैसे मैंने पहले कहा, 2 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान नहीं, 2 बड़े आइनी इदारों के दरमियान भी है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ में पहली बार अपने खसूसी आइनी अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा कराया, बल्कि एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी और इंतहाई मतलब कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसमें उन्होंने तस्लीम किया था कि इलेक्शन कमीशन जैसे आइनी अदारे के 20 से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसर लापता हुए, अगवा हुए, और पंजाब हुकूमत के जो बड़े ओहदेदार थे, अहलकार थे, चीफ़ सेक्रेटरी, IG पुलिस, उनके टेलीफोन जो हैं वो सुबह 6 बजे तक बंद रहे। रात को 3 बजे आखिरी बार रब्ता हुआ, और यहाँ तक सूरत हाल हो गई थी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने फिर इंटीरियर सेक्रेटरी को फ़ोन करके अपने जो रिटर्निंग अफसर हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, रेंजर्स के लिए दरख्वास्त की। तो आज ये फ़ैसला आएगा कि आया पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन हो या फिर उन 20, 30, 40 या 50 हल्कों में जहाँ पे मसाइल खड़े हुए थे। तो लग ये रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के बेंच के रिमार्क से कि मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो न सिर्फ ये कि पूरे हल्के में इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन ने जो खसूसी आइनी अख्तियार इस्तेमाल किए हैं, तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है, वो उनसे भी कुछ इतने खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट। चूँकि इलेक्शन कमीशन को आइन में अख्तियार है फ्री फेयर इलेक्शन कराने का, तो उनके खसूसी पावर्स भी हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पर काटने जा रही है। ये एक अंदाज़ा है, एक लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके रिमार्क से। कल जस्टिस उमर अता बंदयाल कह रहे थे कि जो उम्मीदवार हैं नून लीग की, उन्होंने तो सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत की थी और आपने पूरे हल्के में जो है इलेक्शन करवा दिया। उमर अता बंदयाल साहब शायद कह रहे थे कि जो भी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करता है वो इलेक्शन लड़ने वालों की दरख्वास्तों पे करता है, उसको अपने अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये एक बड़ी ही अजीब एक सोच कह लें या अप्रोच कह लें। इसी तरह जैसे मुनीब ने भी एक नुक्ता उठाया, और उस नुक्ते में ये था कि जिस पुलिस अफसर की शिकायत की इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में और कहा कि इसको हुक्म के बावजूद नहीं हटाया गया था और उसको दोबारा सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया गया, तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि वो पूरे हल्के की सिक्योरिटी का इंचार्ज तो नहीं था, वो तो 8 थानों में से सिर्फ 2 थाने उसके अंडर थे। तो बहरहाल ये भी जस्टिस मुनीब को एक बड़ा तज़ाद लगा और कहा कि आपने गलत बयानी की। हालांकि थाने 2 हल्के के अंडर हों या 8 के 8 हों, एक मशकूक पुलिस अफसर को
جب کہ اونٹ کو جب جو ہے ڈسکا کے خیمے میں سر ڈالنے کی اجازت مل گئی تو پھر کون دیکھتا ہے کہ وہ 2 تھانوں میں اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہے یا 8 تھانوں میں. تو لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نہ تو یہ کہ الیکشن کمیشن کے وکیلوں کو سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی وہ جو نون لیگ کے جو امیدوار ہیں نوشین افتخار ان کے وکیل ایڈوکیٹ سلمان راجہ کو اتنا وقت دے رہی ہے. 4 سماعتیں تقریباً ہو چکی ہیں، ان میں 3 سماعتوں پہ لگاتار جو علی اسد ملی تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کے وکیل شہزاد شوکت کو لگاتار سنا گیا، اور جب باری آئی نوشین افتخار کی نون لیگ کے وکیل کی تو ان کو پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں سنا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ اپنے جو ہے دلائل ختم کر دیں. اور الیکشن کمیشن کے وکیل کی تو ابھی باری نہیں آئی اور وہ تو کہیں اچانک غائب ہو گئے. اور معلوم یہ ہوا ہے جو ایم جے ٹی وی آپ کو بڑی خبر دینے جا رہا ہے کہ وہ جیو فینسنگ کی رپورٹ آ گئی ہے الیکشن کمیشن کے پاس. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پریزائڈنگ افسروں کو بظاہر کہاں لے کر جایا گیا تھا. پریزائڈنگ افسروں کے تقریباً جو 20 کے قریب پریزائڈنگ افسر تھے ان میں سے 10 کے ٹیلی فون نمبروں کی لوکیشن آ گئی ہے الیکشن کمیشن کے پاس. پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس جیو فینسنگ کی رپورٹ کے مطابق 10 جو پریزائڈنگ افسر تھے ان کو شام 5 بجے جب پولنگ ختم ہوئی تو ان کو وہاں سے موو کیا گیا، اور بجائے اس کے کہ وہ براہ راست ریٹرننگ افسر کے پاس آتے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا بھی راستہ نہیں تھا، ان کو تقریباً پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے فاصلے پہ سیالکوٹ شہر جو ہے ان کی لوکیشن آئی. اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ تمام پریزائڈنگ افسروں کے ساتھ سیکیورٹی کا عملہ بھی تھا اور ان کے وائرلیس سیٹ بھی تھے، مگر جو پی ٹی اے نے جو جیو فینسنگ کی ہے وہ صرف پریزائڈنگ افسروں کے فون نمبروں کی ہے، اور اس کے مطابق ان کو ایک نامعلوم جگہ پہ لے جایا گیا. ان سب کی لوکیشن جو ہے وہ ڈسکا سے باہر سیالکوٹ کے اندر ایک نامعلوم جگہ پہ تھی. اور ایم جے ٹی وی نے جو کچھ تحقیقات کی ہیں اور ذرائع سے حاصل معلومات کے مطابق ڈسکا شہر جو ہے وہاں سے 2 راستے جاتے ہیں سیالکوٹ کی طرف، اور جو پریزائڈنگ افسر تھے شام 5 بجے ان کے فون کی جو لوکیشن آ رہی تھی ان سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ تقریباً 50-60 منٹ کا 1 گھنٹے کا راستہ انہوں نے طے کر کے وہ سیالکوٹ پہنچے. اور رات کو تقریباً 10:30 بجے ان کا ٹیلی فون کی لوکیشن آئی سیالکوٹ شہر میں. ایک جگہ ہے زہرہ میموریل ہاسپٹل کے پیچھے ایک کمپاؤنڈ ہے، اس کمپاؤنڈ کی لوکیشن آ رہی ہے، یا اس کے ساتھ ایک ایلومینیم گلاس فیکٹری ہے ایک، اس کی اس جنرل ایریا میں جو ہے ان کو رکھا گیا. اور جن پریزائڈنگ آفیسرز کی لوکیشن آ چکی ہیں پی ٹی اے کی جیو فینسنگ رپورٹ میں، وہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، ان میں ایک عمر فاروق ڈوگر ہیں، ایک عاطف شاہین ہیں، ایک شاہ جہان ہیں، ایک شاہد عمران ہیں، اور ایک سلمان خالد ہیں، محمد یوسف ہیں، صبا مریم ہیں، وارث محمود ہیں، محمد رضوان بٹ ہیں اور ناصر محمود احمد. تو ان کی لوکیشنز آئی ہیں، اور جو ٹائمنگ آ رہے ہیں ان لوگوں کو جتنا ٹائم لگا جتنے دیر یہ غائب رہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں. عمر فاروق ڈوگر جو ہیں وہ 14 گھنٹے 12 منٹ جو ہیں وہ غائب رہے، عاطف شاہین 14 گھنٹے 47 منٹ، شاہ جہاں جو ہیں 6 گھنٹے 22 منٹ غائب رہے، اور اسی طرح وارث محمود جو ہے وہ 13 گھنٹے 51 منٹ غائب رہے، اور ناصر محمود احمد جو ہے 13 گھنٹے 47 منٹ غائب رہے، اور سلمان خالد جو ہیں وہ 14 گھنٹے 13 منٹ غائب رہے، محمد یوسف جو ہیں وہ 13 گھنٹے 48 منٹ غائب رہے، صبا مریم 14 گھنٹے 27 منٹ غائب رہے. یہ سب پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، اور رضوان بٹ جو ہیں وہ 4 گھنٹے سے زائد ٹائم غائب رہے. جو ذرائع کے مطابق جو عاطف شاہین ہے وہ 14 گھنٹے ہیں، اور شاہد عمران جو ہے وہ 14 گھنٹے ہیں. تو مختلف پریزائڈنگ افسروں کی یہ ٹائمنگ ہے، اور جو لوکیشن ہیں وہ بھی معلوم ہوگی. اب یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ جو کمپاؤنڈ ہے، وہ جو ایریا ہے وہاں پہ یہ کن لوگوں کی ملکیت ہے. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ جو سیکیورٹی افسران ان پریزائڈنگ افسروں کے ساتھ تعینات تھے ان سیکیورٹی افسران کے فون کی جیو فینسنگ نہیں کی گئی، حالانکہ ان کی یہ ذمہ داری تھی سیکیورٹی افسران کی کہ پولنگ ختم ہونے کے فوراً بعد ان پریزائڈنگ افسروں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر میں پہنچایا جائے. اور وہ سیکیورٹی افسران کے وائرلیس بھی بند تھے، نہ تو صرف یہ کہ پریزائڈنگ افسروں کے فون بند مل رہے تھے چیف الیکشن کمشنر کو، سیکیورٹی افسران جو ان کے ساتھ سیکیورٹی کے اہلکار تھے ان کے وائرلیس بھی بند تھے، ان کے فون بھی بند تھے، اور ان سیکیورٹی افسران کی جیو فینسنگ نہیں کی گئی. اب یہ کیوں نہیں کی گئی؟ اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو جیو فینسنگ رپورٹ ہے یہ کل جو ہے کورٹ روم کے اندر سلمان اکرم راجہ جو نون لیگ کی امیدوار ہیں نوشین افتخار ان کے وکیل، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ الیکشن کمیشن کو وہ جیو فینسنگ رپورٹ مل گیا. یہ ایک اتنا بڑا ایویڈنس تھا
کہ ظاہری بات ہے اتنا اس معاملے کی سنگینی تھی کہ تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں پریزائڈنگ افسر اچانک غائب ہو گئے، لاپتہ ہوئے، اغوا ہوئے یا کیا ہوئے۔ اغوا تو سندھ کا آئی جی بھی نہیں ہوا تھا بقول پیپلز پارٹی کے، تو یہ بھی شاید بس ایسے ہی ہو گئے تھے۔ تو اتنی بڑی خبر اگر سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ آ جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے لیے مشکل ہوگا کہ اس کو نظر انداز کرنا، کیونکہ اگر افتخار چودھری کا دور ہوتا یا کوئی اور چیف جسٹس ہوتا تو وہ باقی الیکشن کو چھوڑ کے تو صرف اسی کے اوپر سو موٹو لے کے چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو طلب کر کے اور ان تمام پریزائڈنگ افسروں کو طلب کر کے پوچھتا کہ بھئی آپ کدھر تھے۔ تو یہ معاملہ اب نہیں ہے، حالات بدل چکے ہیں، سو موٹو پالیسیاں بدل چکی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ نوشین افتخار کے وکیل سلمان اکرم راجہ کو آج آخری 1 گھنٹہ 2 دیے گئے ہیں کہ آپ بول لیں جو بولنا ہے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ شاید کوئی بھی جیو فینسنگ رپورٹ جو ہے ریکارڈ پہ لانا نہیں چاہ رہا، اور شاید معزز ججز جو ہیں وہ جیو فینسنگ رپورٹ کو آج آخری دن ریکارڈ پہ لائیں گے نہیں، اجازت ہی نہیں دیں گے، کیونکہ ریکارڈ پہ آ گئی تو پھر بتانا پڑے گا کہ اس کا سپریم کورٹ نے اس کو کیسے نظر انداز کیا، اور پھر مزید تحقیق اور تفتیش بھی سپریم کورٹ کو کمپلیٹ جسٹس جس کو عام طور پہ وہ نام لیتے ہیں اور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو آج الیکشن کمیشن کے وکیل بھی غائب ہیں۔ یہ جیو فینسنگ رپورٹ کچھ ایسا گرم آلو ہے کہ کوئی بھی اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا بھی نہیں چاہ رہا اور دوسرا اس کو لینا بھی نہیں چاہ رہا، اور آج آخری دن ہے اور آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ڈسکا میں جو ہے وہ الیکشنز دوبارہ ہوں گے مکمل طور پہ جیسا کہ الیکشن کمیشن نے کہا، یا پھر وہ کچھ حلقوں میں ہوں گے 20 30 40 یا 50 میں ہوں گے، مگر اصل جنگ صرف 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی انا کی نہیں ہے، ان کی سیاسی جنگ نہیں ہے، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے بھی پر کاٹے جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن جس طریقے سے اپنے آئینی اختیارات جتا رہا ہے، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آزادی جتا رہا ہے، اپنے اختیارات کو استعمال کر رہا ہے، مگر سپریم کورٹ شاید آئین اور قانون کے اس جنگل میں ایک ہی شیر ہے جو کسی اور شیر کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گی۔ تو آج دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پورے حلقے میں الیکشن سپریم کورٹ نہیں ہونے دے گی اور چند حلقوں میں ہوگی۔ اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوتا ہے، نون لیگ کو، سپریم کورٹ کو شاید اس سے غرض نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو غرض یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو پر ہیں آئینی اور قانونی اختیارات کے، ان کو کاٹا جائے، اور آئین اور قانون کے اس جنگل میں صرف ایک شیر ہونا چاہیے، اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ مطیع اللہ جان، MJ TV آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے جو ہی سپریم کورٹ کا ڈسکا کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے۔